نانا کی بارگاہ میں آخری سلام کرنے حاضر ہوا ہے، جس حسین نے نانا کی انگشت مبارک پکڑ کر مدینہ کی گلیوں میں چلنے کا طریقہ سیکھا ہے، آج وہ حسین نانا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہے۔ جو حسین شان نبوت پہ سوار ہو کر صرف حجرہ بطول میں نہیں بلکہ مدینہ کے شاہراہوں پہ دیکھا گیا ہے، اور دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا ہے حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے، حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو رسول نے فرمایا تھا ارے سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ آج اس حسین کو مدینہ چھوڑنے کی نوبت پیش آ گئی ہے، جس مدینۃ الرسول میں رہ کر حسین نے اپنا بچپنا گزارا، حسین نے جوانی کے ایام گزارے، حسین کا صبح و شام اسی مدینۃ الرسول میں گزرے، حسین کا رات و دن اسی رسول کے شہر میں گزرا، رسول کے کوچے میں گزرا، رسول کی قربت میں گزرا، رسول کی معیت میں گزرا۔ ارے یہ وہ مدینۃ الرسول ہے کہ خانہ بطول سے اگر رونے کی آواز آ جائے تو نبی خاتون جنت کے دروازے پر حاضر ہو کر آواز لگائے بیٹی فاطمہ حسین کے رونے کی آواز میرے دل کو بے چین و بے قرار کر دیا۔ حسین رونے نہ پائے، یہ وہ حسین ہے جس حسین پر رسول نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ یہ وہ حسین ہے کہ اگر سجدے کے عالم میں رسول کے پیٹھ پہ سوار ہو جائے تو نبی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک پشت رسول سے نواسے رسول نیچے نہ آ جائے۔ یہ وہ حسین ہے کہ خطبے کے عالم میں اگر مسجد نبوی میں بچپنے کے عالم میں حسین لڑکھڑاتے ہوئے آ جائے تو مالک کون و مکان نبی آخر الزمان رحمت للعالمین شفیع المذنبین جان عالمین طٰہٰ و یاسین محبوب خدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ مفتی صاحب کا نواسہ مسجد میں حاضر ہو جائے تو یہ خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے آ جائے؟ آپ علماء کرام علماء اعظام سے سوال کریں، ارے شہزادے تو رہنے دو، لڑکے اور نواسے تو رہنے دو، اگر مفتی صاحب کے پیر صاحب آ جائیں تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے آ جائے۔ لیکن یہ جناب حسین ہیں، جناب حسین مسجد نبوی پہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر محبوب خدا خطبہ دے رہے ہیں، اور حسین مسجد نبوی میں لڑکھڑاتے آ گئے تو وہ رسول جو رسول کی کبریائی بیان کر رہے تھے، وہ رسول جو اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے، وہ رسول جو اللہ کی تعریف و توصیف کر رہے تھے، حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، توجہ کہ آمد حسین سے پہلے رسول کے خطاب کا موضوع خدا کی ذات ہے،
وحدہ لا شریک کی ذات. اور جب حسین آئے منبر رسول سے نبی نیچے اترے, حسین کو آگوش میں لیا, پلٹ کر منبر پر جلوہ گر ہوئے. اب ان کی گفتگو کا عنوان خدا کی کبریائی نہیں بلکہ حسین کو بتا رہے ہیں, حسین کو بتا رہے ہیں, اولاد کے بارے میں بتا رہے ہیں. ارے منبر رسول مسجد نبوی کا منبر رسول کے خطبہ کا منبر ہے, اور آگوش رسول میں حسین, حسین کا منبر آگوش رسول بن گیا. واہ واہ واہ. تو وہ اس حسین کو آج نانا کا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے. تمام اہل خانہ کو رات کی تاریکی میں رخت سفر باندھنے کا حکم مل گیا ہے. سفر کا آغاز ہو چکا ہے. آج خانہ بطول جس گھر میں اکثر و بیشتر نبی کی حاضری ہوا کرتی تھی, نبی جلوہ گر ہوا کرتے تھے, آج اس خانہ بطول میں تالا لگا ہے. اس لیے کہ خاندان مصطفیٰ کا ہر فرد رخت سفر باندھ چکا ہے. صرف امام حسین کی ایک چھوٹی بچی ہے جو بیمار ہے, بخار کی تمازت سے کانپ رہی ہے. اس کے اندر یہ تاب و جرأت نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکے. امام حسین نے اپنی اس شہزادی کو ذمہ داروں کے سپرد کیا, تمام اہل مدینہ کو سلام کیا, اور آخری پہر میں نانا کے حضور حاضر ہوئے. خاتون جنت کے روضے پر حاضری ہو کر آخری سلام پیش کیا. نانا کے حضور حسین حاضر ہے. اے نانا جان, آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے آیا ہے. نانا جان, حسین کا آخری سلام قبول فرما لو. اب حسین کے لیے آپ کی دیار کی سرزمین کو آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے حسین پر تنگ کر دی ہے. حسین کا رہنا مشکل ہو چکا ہے. اگر میں یہاں رہا تو مجھے خدشہ ہے کہ یہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی. مدینہ کی پاک و سرزمین سے خون سے ناپاک کیا جائے گا, اور حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر خون کے قطرے بہائے. اس لیے میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. دوستو, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا عالم تصور میں وہ منظر تو دیکھو کہ وہ حسین جو رسول کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتے, آج بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر آخری سلام پیش کر رہے ہیں. ارے اس شاق رسول کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو خوش نصیبی سے زیارت حرمین شریفین کی دولت میسر آ جائے, ہم جیسا گنہگار پاپی سیاہ انسان بارگاہ رسول میں حاضر ہوتا ہے تو الوداع کے وقت میں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ تو عاشق رسول ہی جان سکتا ہے. عاشق رسول ہی بتا سکتا ہے کہ آہیں اشک بار ہوتی ہے, بار بار نگاہ گنبد خضرا کی طرف پلٹتی رہتی ہے, اور جب تک گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا تب تک نگاہ تکتی رہتی ہے. یہ تو ایک دیوانے کی حالت ہے. چند روز مدینۃ الرسول میں گزارنے والے کی کیفیت ہے. اس حسین کی کیفیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس نے نانا کی قربت میں اپنی زندگی گزاری ہے, جس نے نانا کے لبھائے مبارک کو چوس کر سیرابی حاصل کی ہے, جس نے نانا کے زلف معمبری کو تھام کر شہ سواری کا ہنر جانا ہے, جس نے نانا کے دوش پہ سوار ہو کر گھوڑے پہ سواری کرنے کا طریقہ سیکھا ہے, جس نے زندگی ساری زندگی مدینۃ الرسول میں گزار دی ہو, آج اس مدینہ کو چھوڑنے کا جو قلق حسین کے دل میں ہے, جو حال حسین کے قلب کا ہے, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. رات کی تاریکی میں جب اہل مدینہ
اپنے گھر کے در و دروازے بند کر کے آرام کی نیند سو رہے ہیں، شہزادہ رسول مدینہ رسول سے ہجرت کر رہا۔ شہزادہ رسول مدینۃ الرسول سے ہجرت فرما رہے ہیں۔ دوستو حسین کی ہجرت تو دیکھو، اور ذرا ایک لمحے کے لیے ٹہر کر اسی مدینہ کی سرزمین پر ایک اور ہجرت بھی غور کر لو۔ آج حسین تنہا ہے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے تو وداعی کے بعد ہم اس کے دوسرے دروازے تک چھوڑنے ضرور آتے ہیں، اسے گلی کے کنارے تک چھوڑنے ضرور آتے ہیں، لیکن یہ شہزادہ رسول ہے، مدینۃ الرسول کو چھوڑ رہا ہے، لیکن کوئی آخری سلام کہنے والا نہیں ہے، کوئی آخری بار مصافحہ کرنے والا نہیں ہے، ارے کوئی اتنا کہنے والا نہیں ہے کہ حسین جاتے رہے ہو لیکن پلٹ کر ضرور آنا، کوئی کہنے والا نہیں۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، رات کا سناٹا ہے، حسین اہل خانہ کے ساتھ حجرہ بطول سے نکل کر مدینۃ الرسول کی گلیوں سے نکل رہے ہیں۔ باہر ایک آنے والے کی نگاہ، ہر ایک جانے والے کی نگاہ مدینہ قبر روضہ رسول کی طرف لگی ہے، ہر ایک آنکھیں نم ہے، آنکھیں نم ہے، دل میں ہے جان بپا ہے، قدم بڑھنے کو ہے لیکن بڑھنے کے تاب نہیں، نگاہیں آنکھیں بند ہونے کا معاملہ نہیں، ہر ایک نگاہ ٹکی ہے روضہ رسول کی طرف، روضہ رسول کی طرف، اور جب تک روضہ رسول نظر آتا رہا ہر ایک کی گردان روضہ رسول کی طرف مڑی رہی، قدم بڑھتے رہے، بڑھتے بڑھتے آج اس مقام پر ثنیۃ الوداع کی مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے جب اسی حسین کے نانا جان نے یثرب کو کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا اور جس نخلستان کو گلستان بنایا تھا، ہجرت رسول کے موقع پر جب نبی آئے تھے تو مدینہ کے لوگ اپنے شہروں سے نکل کر نبی کے استقبال میں آ گئے تھے، اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر نبی کے استقبال میں مدینۃ الرسول سے باہر آ گئے، رسول کا استقبال کیا، شہر رسول کی طرف لے کر چلے، اور چھتوں پہ کھڑی ہو کر بچیاں آپ کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہوئے ترانے گا رہی تھی کہ تلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ لیکن آج اسی رسول کا نواسا مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو کوئی سلام پیش کرنے والا نہیں۔ امام عالی مقام نے مدینۃ الرسول کو چھوڑا اور مکۃ المکرمہ میں فروکش ہوئے، جلوہ گر ہوئے۔ اب امام حسین کے اکثر و بیشتر اوقات مسجد حرام کے صحن میں، کعبۃ اللہ کے اطراف میں امام حسین کے اوقات گزرتے، دور سے آنے والے، دور و دراز سے آنے والے تشنگانے علوم دین اسلامی کو امام حسین انہیں سیراب کر رہے ہیں۔ ہر وقت یہی معاملہ ہے، اسلام کی تبلیغ میں لگے ہیں، بند و نصیحہ کی محفلیں جمی ہے، عشاقان رسول، عشاقان اہل بیت اطہار حسین کے گردا گرد ہے، ہر کوئی فیض یا فیض پا رہا ہے، دور و نزدیک سے آنے والا ہر کوئی حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض پا رہا ہے۔ جسے رسول کی زیارت میسر نہیں ہوئی، چہرہ حسین کو دیکھ کر رسول کی یاد تازہ کر لے رہا ہے، اور جسے یہ شرف میسر آ گیا ہے کہ رسول کی زیارت کی ہے، پھر وہ حسین کو دیکھ کر جو تشنگی باقی رہ گئی ہے، حسین کے چہرے کو دیکھ کر رسول کے تصورات سے سیراب ہو رہا۔ حسین کے معاملات شب و روز ایام مکۃ المکرمہ میں گزرنے لگے، دین متین کی خدمت میں گزر رہے ہیں کہ ایک دن
سرزمین کوفہ سے ایک قاصد امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ایک پیغامبر، ایک قاصد، ایک ڈاکیا، ایک پوسٹ مین. اس نے آنے کے بعد امام حسین کے حوالے خط کیا اور خط کا مضمون صرف اتنا تھا: حسین ہماری دستگیری کریں، حسین ہم یزید کی بادشاہت سے راضی نہیں ہیں، وہ اوباش ہے، ظالم ہے، جابر ہے، شرابی ہے، دین مصطفیٰ کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں. آپ کوفہ تشریف لے آئے. امام علی مقام نے آنے والے سے احوال بھی سنے. قاصد اپنی زبان میں وہی رونا رو رہا ہے: حسین ہماری دستگیری کرو، حسین ہماری مشکل کشائی کرو، اگر آپ نہ آئے تو ہم رائے حق سے بھٹک جائیں گے، حسین اگر آپ نے ہماری رہنمائی نہ کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. آنے والے کی زبان نے وہی کہا، خط کا مضمون وہی. حسین نے اسے تسلی دی، دلاسا دیا، کہا انشاءاللہ تعالی میں پھر کبھی بتاؤں گا. امام علی مقام نے اس خط کو اپنے پاس رکھ لیا. اب کوفہ سے ایک خط کیا آیا کہ وہاں سے خط آنے کا سلسلہ چل پڑا اور ایک ایک خط پر وہاں کے عمراء اور بڑے بڑے رؤساء کے ایک ایک خط پر 10 کے دستخط ہوا کرتے تھے. اب خطوط کا قافلہ آن پڑا ہے. مورخین نے مختلف روایات میں کسی نے سینکڑوں، کسی نے ہزاروں خطوط کا تذکرہ کیا، بے شمار خطوط، اور ہر خط کا مضمون یہی کہ حسین ہماری دستگیری کرے. یزید قانون مصطفی کو کھلا چیلنج کر رہا ہے، دین اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے. حسین ہماری دستگیری کرو. اگر آج آپ ہمارے مدد کو نہ پہنچے تو بروز قیامت کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا اور ہم اپنی گمراہی سے بے دخل کر دیے، اپنی گمراہی پر جواب دینے سے قاصر ہوں گے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے کہ اے مالک و مولا، ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے تیرے نبی کے بیٹے حسین کو یاد کیا تھا، اگر آپ نہ آئے تو ذمہ داری آپ کی ہوگی. جب بار بار اسی مضامین کے خطوط امام علی مقام کی بارگاہ تک پہنچتے رہے تو آخر کار امام حسین نے ایک سے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی میں کوفہ ضرور آؤں گا، لیکن اس سے پیشتر میں اہل کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کروں گا. جب وہاں کے حالات وہ بیان دیکھنے کے بعد مجھ تک وہاں کی خبر پہنچا دیں گے کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہنچ جاؤں. اور جب حضرت مسلم، آپ نے واقعہ سنا ہی ہوگا کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو چند دنوں میں امام مسلم کے ہاتھ پر حسین کے نام کی بیعت لینے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. ہزاروں میں. کوفہ کی جامع مسجد میں جب امام مسلم امامت فرماتے تو مسجد میں جگہ خالی نہ رہتی، پوری مسجد بھیڑ. اب ہر وقت امام مسلم کے گردا گرد سینکڑوں لوگ موجود ہیں.
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاندان بنو ہاشم کے جلتے ہوئے شمع کے گردا گرد بے شمار پروانے طواف کر رہے. جب حضرت مسلم نے یہ حال دیکھا کہ ہزاروں لوگ امام حسین کے نام کی بیعت کر چکے ہیں اور ہر کوئی امام حسین کے نام پر جان دینے کی، جان کی بازی لگانے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر طرف حسین 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 کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور یزید پلید کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف بغاوت کی باتیں ہو رہی ہے. مسلم ابن عقیل نے دیکھا ماحول بڑا سازگار ہے. آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ آقا حسین آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں کے ماحول بڑے سازگار ہے، یہاں کے جانثار خود کو شیعان علی کہنے والے آپ کے نام پہ ہزاروں نے بیعت کر لی ہے، اور جب آپ حاضر ہوں گے تو بلا واسطہ آپ کے ہاتھ پر یہ لوگ بیعت کریں گے اور آپ کے علم تلے ہو کر یزید کی حکومت کے پراخچے اڑا دیں. جب یہ پیغام امام حسین کے پاس پہنچا تو امام حسین نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کر کے حالات بیان کیے، بتائے، اور پھر مکہ المکرمہ سے ہجرت کا حکم دیا. امام حسین کی پہلی ہجرت مدینۃ الرسول سے ہوئی اور آج دوسری ہجرت، وہ بھی اس وقت جو ایام حج ہے. دور دراز سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں اور مکہ المکرمہ کو بتوں سے پاک کروانے والے نبی کا شہزادہ آج حرمت کعبہ کے لیے کعبہ کے طواف کو چھوڑ کر جا رہا. 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا. ادھر جناب مسلم نے خط بھیج دیا تھا کہ آپ مدینہ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے لوگ آپ کی وفاداری میں اور یزید کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. ادھر مسلم نے خط امام حسین کی طرف بھیجا اور کوفہ سے ایک خط یزید تک پہنچا کہ مسلم وہاں پہنچ چکے ہیں اور امام حسین کے نام پر بیعت لی جا رہی ہے. یزید کو جب یہ اطلاع ملی، اس نے ہم مزاج، سخت دل، نہ خلف نہ ہنجار، ظالم ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا اور کہا جس طرح سے بھی ہو سکے اس بغاوت کی سرکوبی کرنی ہے، ماحول اپنے حق میں کرنا ہے. جتنے روپے کی ضرورت ہو، دولت کی ضرورت ہو، کوئی فکر نہیں کرنا. اور اگر ماحول سازگار کرنے کے لیے کسی کو تہے تیغ بھی کرنا پڑے تو ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، بے دریغ کر دینا. اب جیسے ہی ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم ملا، سخت دل اور ظالم تو تھا ہی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھیڑیے کو خون کی بو مل گئی. بڑا شادمان ہو کر کوفہ پہنچا، وہاں کے حالات سے آگاہی ہوئی. اس نے تمام کوفہ کے بڑے بڑے رؤساء، علماء، مفکرین کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنی دربار میں بلایا اور نظر عمیق سے ہر ایک کے چہرے کو پڑھنے لگا. اب جو اس کے مطلب کے لوگ تھے اسے اس نے روک کر باقی کو جانے کا حکم دیا.
کوفہ کے اس عمارت میں ابن زیاد نے دانشوروں کو خریدا، رؤسا کو خریدا، عمرا کو خریدا، زعما کو خریدا۔ ارے حد تو یہ ہے کل تک جو علماء حسین کی تائید میں نعرے لگا رہے تھے اور یزید کے خلاف آوازیں بلند کر رہے تھے، اور علماء کو ابن زیاد نے خرید لیا۔ کل تک جو حسین کا ترانہ گا رہا تھا، بگڑنے کے بعد آج یزید کے ترانے گاتا نظر آ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید اور ابن زیاد کے حواریین صرف علماء زعما ہی رہے، ارے بڑے بڑے علماء اس کی دولت کے آگے بکتے نظر آئے۔ اور آج کے ماحول میں اس مثال کو سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں کہ بڑے بڑے کا فتویٰ بھی بک جاتا ہے اور بڑے بڑوں کا تقویٰ بھی بک جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات ایک تمثیل کے ذریعے، بس، اور تمثیل صرف یہ ہے کہ کربلا بپا ہونے کا اصل وجہ اور اصل سبب یہ کہ اسلام کے جسم میں خون رسول دوڑ رہا ہے۔ اسلام کو زندگی خون رسول سے ملی، اسلام کو پھیلایا اصحاب رسول نے، اور جب یزید بادشاہ بن کر اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اسلام کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا تھا، اب اسلام کو ضرورت تھی خون کی، تو اسلام کے جسم میں خون رسول دوڑ رہا تھا۔ اب اسلام کی زندگی کے لیے اسی گروپ کے خون کی ضرورت تھی، تو حسین اپنے جانثاروں کے ساتھ کرب و بلا کی دھرتی پر پہنچ گئے کہ یزید تو لاکھ کوشش کر لے، اسلام کو پامال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام کے جسم میں خون رسول ہے، اس کی بقا کے لیے آل رسول کا بڑا سے لے کر بچہ تک اپنا خون قربان کرنے کے لیے حاضر ہے، اپنا خون قربان کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تو اصغر سے لے کر امام حسین نے ہر ایک نے اپنا خون اسلام کے رگوں میں پہنچا دیا اور اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ آج جو اسلام ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ شہید اعظم امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے، یہ خاندان نبوت کے لٹے ہوئے قافلوں کا صدقہ ہے، یہ خاندان رسول کے بہتے ہوئے خون کا صدقہ ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ ذکر حسین کو مٹا دے تو بہت مشکل ہے دوستو۔ ارے جب کربلا کی دھرتی پر شام کا یزید نہ مٹا سکا تو ہند کی دھرتی پر کون حمایت کا لال ہے جو ذکر حسین کو ختم کر سکے، ذکر حسین کو مٹا سکے۔ ارے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ یزید نے، ابن زیاد نے سوچا کہ کربلا میں گلستان محمدی کے مہکتے ہوئے گلابوں کو رام دیں گے، فصل ختم ہو جائے گی، کنبہ لٹ جائے گا۔ لیکن کربلا میں یزیدی روندتے چلے گئے، حسینی کہتے چلے گئے، کہیں پامالی گل سے مٹ سکتی ہے خوشبو، کہیں پامالی گل سے
مل سکتی ہے خوشبو، راندے ہوئے پھولوں کی مہک اور بڑھے گی، راندے ہوئے پھولوں کی مہک اور بڑھے گی، اور یہ خاندان نبوت کا گلاب ایسا مہکا کہ آج ساری کائنات اس کی خوشبو سے معطر نظر آ رہی ہے، وہ ساری کائنات اس کی خوشبو سے معطر ہو رہی ہے، ساری کائنات مہک رہی ہے۔ یہ خاندان رسول کا فیض ہے کہ آج اسلام ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے۔ اور جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلک، ہائے ہائے جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلک۔ جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ کی بارگاہ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر تشنگی باقی رہ گئی انشاءاللہ تعالی پھر کبھی ملاقات ہوئی مزید سیراب کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج بھی ساقی دے کر وہی دلاسا اٹھا، کل پلائیں گے اسے جو آج پیاسا اٹھا، کل پلائیں گے اسے جو آج پیاسا اٹھا۔ اور ایسا بے لوث زمانے سے کوئی اٹھتا ہے، ایسا بے لوث زمانے سے کوئی اٹھتا ہے جیسا بے لوث محمد کا نواسا اٹھا، جیسا بے لوث محمد کا نواسا اٹھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔